کہ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ شادی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ ایسا ایک بنیادی سوال ہے کہ اس کا واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک اس سوال کا صحیح جواب تلاش نہ کر لیا جائے اور اس سوال کو اچھے طریقے سے سمجھ نہ لیا جائے، تب تک اسلام کے مطابق شادی کرنا اور وہ اخلاق اپنانا کہ جو اس کی تعلیم اسلام دیتا ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس سوال کو ہم مزید کھولتے ہیں کہ شادی کیوں کی جائے۔ اس کا جواب آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ملتا ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ انسانی نسل کی اس کے اندر بقا ہے، انسانی نسل کا نکاح کے اندر دوام ہے، اور اپنی ضرورت کو حلال طریقے سے پورا کرنا، اپنی خواہش کو، یہ ایک شادی کے اندر یہ عمل ہوتا ہے، اور اس کے مقاصد میں سے بھی ایک مقصد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بلکہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور جو جواب ہے، وہ جواب ہمارا کلچر یہ دیتا ہے کہ شادی اس لیے کی جائے کہ کوئی گھر سنبھالنے والی آ جائے۔ شادی اس لیے کی جائے کہ آدمی کی خدمت کے لیے کوئی آ جائے۔ کلچر یہ جو پہلے دو جواب دیتا ہے نا، کہ شادی اس لیے کہ کوئی گھر سنبھالنے والا ہو، اور شادی اس لیے کہ کوئی اس عورت کو سنبھالنے والا ہو، ہم ذرا ان دو سوالوں کو دیکھتے ہیں۔ باقی تو جو جواب ہے وہ یقیناً وہی جواب ہے جو اسلام دیتا ہے، جو فطرت پر قائم ہے۔ اچھا، ان سوالوں کو یا ان جوابات کو جو کلچر دے رہا ہے، ہم یکسر غلط نہیں کہہ رہے، ہم ذرا دیکھنا چاہ رہے ہیں مطلب کیا ہے۔ کیونکہ پریشانیاں اور مسائل جو پیدا ہوتے ہیں وہ چیزوں کو نہ کھولنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم چیزوں کو بند کر کے اور ابہام کے اندر چلتے ہیں تو پھر اس سے غلط تصورات، غلط اخلاقیات اور غلط رویے جنم لیتے ہیں۔ تو بنیادی سوال ہے کہ اب ہم اس کلچر سے پوچھتے ہیں کہ اچھا، تو کوئی گھر سنبھالنے والی چاہیے، کوئی بندے کو سنبھالنے والی چاہیے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا ایک جواب جو ہے، جو حقیقت کے اندر اس کلچر کی گہرائی سے آپ کو ملے گا، وہ یہ ملے گا کہ عورت کا اور مقصد ہی کیا ہے۔ عورت اور جو ہے، عورت کا وجود کس لیے ہے؟ اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ اچھا، تو اسلام تو بالکل ایک اور بات کر رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ عورت اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں آئی کہ وہ اس نے گھر کو سنبھالنا ہے، اس نے بندے کو سنبھالنا ہے۔ اللہ نے کہیں پہ بھی قرآن میں یہ باتیں نہیں کی۔ یہ البتہ عیسائیت نے باتیں ضرور کی ہیں، عیسائیت کے اندر یہ کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، ہندوازم میں یہ کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، اور دیگر باطل ادیان کے اندر یہ کانسیپٹ پائے جاتے ہیں کہ عورت تو مرد کے لیے پیدا کی گئی۔ عورت اور مرد دونوں خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو شادی کرنے سے پہلے آدمی کو اور عورت کو، دونوں کو اس سوال کا جواب پتہ ہونا چاہیے۔ عورت کے دماغ کے کسی کونے کے اندر بھی یہ نقطہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں مقصد وجود پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ اس نے اگلے گھر کو بسانا ہے، اور اس کے بعد میاں کو جو ہے سنبھالنا ہے، اور پھر کلچر تو بہت کچھ اور بھی آپ پر برڈنز ڈالتا ہے جو شریعت نے آپ پر نہیں ڈالے۔ اچھا، تو شادی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر لینا ہوگا۔ شادی کوئی مجبوری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شادی کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ یہ کرنی ہی کرنی ہے۔ کرنی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کرنی ہے، بہت سوچ سمجھ کے کرنی ہے۔ اور جب کرنی ہے تو اس کے اندر نیت
क्या رکھنی ہے کہ نکاح کے ذریعے جہاں ہمیں جو دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہمیں اولاد ملتی ہے، ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں، وہیں پر یہ اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت ہے۔ چیزوں کو جب تک ہم صحیح ٹائٹل نہیں دیتے نا، اس وقت تک آپ ان چیزوں کے بارے میں جو رویے اپناتے ہیں وہ بھی صحیح بنیاد پر کھڑے نہیں ہوتے۔ تو یہ شادی ایک عبادت ہے، یہ پہلا بنیادی نقطہ ہے۔ اس نقطے کے بعد کہ مرد اور عورت دونوں خدا کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ مرد جو ہے وہ کسی اور چیز کے لیے بنا ہے، نہ عورت کسی اور مقصد کے لیے بنی ہے، دونوں خدا کی بندگی کے لیے بنے۔ اور جس عقد میں جس 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 نسبت میں دونوں جڑنے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک چیز عبادت ہے تو اس کے بارے میں آپ کا تصور یکسر مختلف ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں عبادت تو اللہ سے پوچھ کے کرنی ہوگی، عبادت میں تو اللہ سے پوچھے بغیر تو عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت کیسے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ عبادت میں یہ جو دو فریق ہیں ان کے اوپر کیا کیا واجبات ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، تو یہ دونوں باتیں اللہ رب العزت سے پوچھنی ہے، شریعت سے پوچھنی ہے۔ اس کو پوچھنے کے لیے آپ کو آباء و اجداد کی کارناموں کو ذکر نہیں کرنا، آپ کو اپنے ماضی کو ذکر نہیں کرنا، آپ کو کسی اور بنیاد کا حوالہ نہیں دینا۔ آپ کا حوالہ ہوگا تو اللہ کی کتاب ہوگی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی ہوگی، اور اس کی تشریح ہوگی جو اہل علم نے بیان فرمائی۔ ہمارا کلچر اس بنیادی جگہ پر، اس بنیادی نقطے میں دین سے ٹکراتا ہے۔ ہمارا کلچر جو ہے وہ ایک عورت کے مقصد وجود کو ہی مٹا دیتا ہے۔